اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مختلف امراض یا جادو یا اسیب سے نجات کے لیے خود دم کیا بھی ہیں اور دوسروں کے دم کروائے بھی ہیں، لیکن بعض مخصوص حلقوں کی ذہنی تسکین اور ان کی طمانینت قلبی کے لیے ہم یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ایک بار جو لوگ اس وجہ سے دم جاڑے کو درست نہیں سمجھتے کہ ان کے خیال میں قرآن پاک انسانی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، یہ دم جاڑے اور منتر جنتری کے ثابت نہیں، اور ان کی سوچ کو بھی قرآن عزیز کی وسیع تر فوائد و برکات اور ان کی کثیر الجھتی منافع و انوار سے روشناس کرایا جا سکے۔ جو لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ خدا نخواستہ دم جاڑا کرنا کوئی شرک کیا عمل ہے، انہیں بھی معلوم ہو سکے کہ یہ شرکیہ عمل نہیں۔ لہٰذا جن لوگوں کو دم جاڑا کرنا توکل اور اللہ پر یقین کرنے سے متضاد نظر آتے ہیں اور ان کی بھی ذہنی و فکری اصلاح ہو جائے، ہم بعض ان غلط فہمیوں سے کہ ازالے کے لیے چند احادیث کا ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو دم کرنا ثابت ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کو دم جاڑا کرنا ثابت ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں سے دم کروانا یا کسی اور کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنا ثابت ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام کو یہ حکم دینا ثابت ہوتا ہے کہ دم جاڑو کرواؤ، صحابہ کرام کا دم جاڑو بلا تکلف کرنا اور کروانا ثابت ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم امام بخاری رحمۃ اللہ کی اپنے صحیح البخاری میں جو ایک باب باندھا ہے کہ باب رکدۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور ثابت حضرت انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے ابو حمزہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ دم نہ کر دوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو حضرت انس رضی اللہ نے فرمایا اللہم رب الناس اشف انت شافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما، یہ کلمات پڑھ کر ان پر دم کیا۔ تو لہٰذا صحابہ کرام بلا جھجک وہ دم کرواتے تھے۔ اس طرح عائشہ صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ میں سے بعض کو یوں دم کیا کرتے تھے کہ دائیں ہاتھ کو پیرتے جاتے اور ان الفاظ سے دم فرماتے تھے کہ اللہم رب الناس اذہب البأس اشفہ وانت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ کلمات پڑھ کر دم کرواتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہی ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی دم کرواتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پیر کر دم کرواتے تھے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مریض پر یوں دم کیا کرتے تھے کہ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى شفیعنا۔ تو ان سارے حدیثوں سے یہی ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو پورا پنسی وغیرہ کی شکایت ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مٹی لے کر اپنا لعاب مبارک انگلی پر تتکارتے ہوئے اس لعاب سے مٹی انگلی پر لگاتے اور پورے کے ارد گرد انگشت مبارک پھرتے ہوئے ان کلمات مبارک سے دم فرماتے تھے۔ اسی طرح ابو قتادہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے اکرام ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے شرارت ہوتا ہے، سو اگر تم میں سے کوئی شخص خواب میں کوئی ناگوار بات دیکھے تو وہ 3 بار پونک مار کر دیا کرے، اس طرح اس خواب کا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو اس حدیث سے یہی ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی حکم دیا کرتے تھے کہ آپ دم کر لیا کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متاثرہ یا مطلوبہ مقام پر ہاتھ پھرا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں معوذات تو پڑھ کر پونک مارا کرتے تھے، جب آپ پر مرض کی گرانی بڑھ گئی تو یہ صورت پڑھ کر پونک میں مار دیا کرتی تھی، مگر آپ کے جسم مبارک پر ہاتھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا پھرا کرتی تھی۔ تو ان باتوں سے یہی ثابت ہو گیا کہ متاثرہ یا مطلوبہ مقام پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی سنت ہے۔ دم جاڑے میں پونک مارنے کا ثبوت یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔
इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को दम फरमाते तो अपना दान हाथ इस पर फिरते। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आयशा रज़ियल्लाहु से रिवायत है, क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युग़व्विज़ु बअज़हुम यमसउहु बियमीनिही अज़हिबिल बअसा रब्बिन्नास वशफ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मन। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को ज़ख़म होता तो उस पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ते और साथ साथ बिस्मिल्लाहि तुरबत अर्ज़िना बिरीक़ति बाज़िना युशफ़ा बिही सक़ीमुना बिइज़्नि रब्बिना, ये पढ़कर दम कर लिए करते थे। तो इन सारी बातों से यही साबित हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मसनून तरीका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी दम करते थे और दूसरों को दम का हुक्म भी देते थे, और सहाबा किराम भी बिला झिझक वो दम करते थे और साथ साथ दम करवाते भी थी। तो दम करवाना कोई नाजायज़ काम नहीं है, ये सुन्नती रसूल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से साबित हैं। और साथ साथ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अगले वीडियो में मैं साबित करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम तवीज़ लटकाना वो भी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ साबित करूँगा, और तवीज़ पर उजरत लेना ये किस तरह है वो भी साबित करूँगा। और अगर मेरे ये वीडियो आपको पसंद हो तो आगे दूसरे मुसलमानों को शेयर करें, और साथ साथ ख़ुद भी मेरे चैनल को नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वस्सलाम।